اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 18 پر کلام کریں گے۔ پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہیں اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اس آیت میں انشاءاللہ ہم 5 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلا جو ہے وہ توبہ کی معرفت، دوسرا کفر سے توبہ کرنا، تیسرا توبہ کا انتہائی وقت کتنا ہوتا ہے، اور چوتھا کافر کی کفر کی صورت میں مر جانے کے بعد اس کے مغفرت کے دروازے بند ہو جانا، اور پانچواں کہ کیا کافر کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ان سب کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ توبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ پہلا جو ہے اپنے سابقہ گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا، دوسرا کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تیسرا جو ہے وہ آئندہ نہ گناہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہوں۔ تو فار ایگزامپل کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اور اس میں ریاکاری شامل حال ہو تو یہ مقبول نہیں ہوگی توبہ۔ اسی طرح کہ اگر کوئی توبہ کرے اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہو یا نیت اس کی یہی ہو کہ میں آئندہ دوبارہ گناہ کروں گا تو یہ توبہ اس کی مقبول نہیں کہلائے گی۔ تو ضروری یہ تینوں چیزیں شامل حال ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کفر سے توبہ کرنا۔ تو کوئی اگر کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھے۔ دوسرا ضروری ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ کیا اپنے وہ باطلہ عقائد سے بیداریت کا اظہار کرتا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ یس کہے گا تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو ہے مسلمان ہو گیا، لیکن اگر وہ اپنے باطلہ عقائد سے بیداریت کا اظہار نہیں کرتا تو پھر تو وہ مرتد ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ کافر جب مسلمان ہوئے تو کلمہ بھی پڑھے گا اور دوسرا اپنے باطلہ عقائد سے بھی بیداریت کا اظہار کرے۔ تیسرا توبہ کا جو ہے وہ انتہائی وقت کب تک ہوتا ہے۔ تو توبہ کا جو وہ انتہائی وقت ہے وہ تب تک ایک مسلمان توبہ کر سکتا ہے یا ایک کافر تب تک اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے کہ جب تک اس کو عذاب الہی نظر نہیں آئے یا فرشتہ نظر نہیں آئے یا جو ہے اس کی روح حلق تک نہ پہنچی ہو۔ اگر اس سے ایک لمحے پہلے بھی اس نے اگر توبہ کر لی تو اس کی توبہ انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ اور چوتھا ہے کہ کافر اگر کفر کی صورت میں مر جاتا ہے تو اس کے مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی کافر اپنی کفر کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کے لیے بخشش کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اسی طرح کہ اگر کوئی کافر کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے تو اگر تو وہ زندہ ہے تو اس کے لیے دعا یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ایمان کی دولت سے نوازیں، لیکن اگر وہ کافر مر گیا تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قرآن میں واضح آ گیا ہے کہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس لیے اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی کافر مرا اور لوگ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں RIP یا ریسٹ ان پیس، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے اس پر سلامتی ہو، وہ امن میں ہو، تو یہ بالکل ناجائز ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم نے جانا کہ توبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کافر اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا، اور توبہ کا انتہائی وقت کتنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اگر ایک کافر جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔